سیرت حضور کی کیا ہے جو تمہاری پرائمری کی اسلامیات اور دینیات کے سلیبس میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ حضور نے ایک مشرقہ ضعیفہ بی بی کو وزن اٹھا کے جاتے دیکھا، اسے چلا نہیں جا رہا، حضور نے اس کا سامان خود اٹھا لی۔ اب بچوں کو، طلبہ و طالبات کو یہ پڑھایا جاتا ہے اور ان کے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ وہ ضعیفہ مشرکہ بی بی کا سامان وزنی تھا، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، حضور نے اس کا وزن اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، سامان خود اٹھا لیا اور اس کی منزل تک پہنچا دی۔ اب باریکی جو ہے نا وہ یہ، آپ نے، اللہ کرے آپ لطف لے جائیں، سامان رکھ کے، وہ ضعیف العمر تھی، ایجڈ تھی، معمر تھی، حضور جب سامان رکھ کے پیچھے پلٹتے ہیں نا تو اس بی بی نے ایک فقرہ کہا، اس نے کہا بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے ہو۔ نہیں میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا۔ ہاں اس مشرکہ اس بی بی نے کہا کہ میں تمہیں جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی، اب مجھے نہیں پتا کتنی شکنیں آتی ہیں، کتنا لائٹلی آپ بات کو لیتے ہیں، بس ایک بات یاد رکھ لو، مجلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کوئی سطر ذہن میں بیٹھ جائے، کردار ایسا ہونا چاہیے کہ بندے کو بول کے نہ بتانا پڑے کہ میں شیعہ ہوں۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، علی کی ولایت کے نام پہ مر مٹنے والوں، قربانیاں دینے والوں، کردار ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں مذہب نہ بتانا پڑے۔ میری شیعہ بچوں سے اپیل ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے علیحدہ نہ کرو، روٹی نمک مرچ سے کھا لو، بچوں کو پڑھاؤ، میٹرک ہے فکر لینا، کوئی تیر مارنا نہیں ہے۔ یہ جو مقابلے کے امتحانوں میں بچے آتے ہیں یہ کوئی آسمانوں سے اترتے ہیں؟ ماتم سارا سال کرو لیکن ماتم کا مزہ تب زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم کرے۔ مشرقہ مذہب کی کہہ رہی ہے میں جانتی نہیں ہوں لیکن لگتے اچھے گھر کے ہو۔ اور دوسرا فقرہ اس نے کہا، وہ کہتی ہے کہ اگر تم کہو میں غریب عورت ہوں، میرا سامان اٹھا کے لائے ہو، میں اجرت نہیں دے سکتی، اجرت کے بدلے میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ اور حضور نے کیا کہا؟ ہاں آپ کہیں، کیا کہنا چاہ رہی آپ کہیں؟ اجرت نہیں دے سکتی، نصیحت کر دوں؟ سرکار نے کہا آپ کہیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اب اس نے نصیحت کی ہے، کہتے تم کیونکہ اچھے گھر کے ہو، مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اللہ جانے اس کے پاس کیسا جادو ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس مائی کو نہیں پتا میں کس کی ہو رہی ہوں۔ کیا کہنے آپ جیے، بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ ہاں اس نے یہ فکرے کہے۔ اب جو اگلے لفظ ہیں اس کا لطف حقیقت میں اکیلا اس وقت تک لے رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے بات کہی نہیں ہے۔ وہ لوکل سمجھتے ہو نا، وہ لوکل مکے کی رہنے والی تھی، وہ مہاجر نہیں تھی، مکے کی رہنے والی تھی، وہ بی بی معمر تھی، ڈھیر سارا زمانہ اس نے دیکھا ہوا تھا۔ جب اس نے کہا نا لگتے کسی اچھے گھر کے ہو اس لیے میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اب یہی لطف والی سطر ہے۔ حضور فرماتے ہیں آپ اسے جانتی ہیں، رہنے والی وہیں کی تھی، پرانی رہنے والی تھی۔ جب حضور نے کہا نا اس جادوگر کو جانتی ہیں، وہ جادوگر کون ہے؟ اس بی بی نے ایک فقرہ کہنے لگی بہت جانتی ہوں، وہ سردار ہے نا ابو طالب۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی سرکار، مہربانی۔ کیا کہنے یہ تیرے نبی کا قبیلہ، یہ شروع سے سردار لوگ ہیں۔
مکے کی سب سے بڑی سرداری تیرے نبی کی حویلی میں تھی، اور جن بندوں کو حضرت ابو طالب کے نام سے پریشانی ہوتی ہے، میری ان بچوں سے اپیل ہے، کیونکہ یہی بچے کل کا ہمارا مستقبل ہیں، یہی بچے کل کے ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، جسٹس بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، یہی بچے یہ بڑے ہو کے جو ہماری جان کھائیں گے، ان کو ابھی سے کلیئر کیوں نہ کیا جائے۔ میری ان بچوں سے اپیل ہے کہ اگر ابو طالب سمجھ میں نہیں آتا، اپنی مرضی کے اپنے دینی پروفیسروں سے پوچھنا کہ تیرے نبی کا نکاح کس نے پڑھا تھا۔ باہر تک آواز جا رہی ہے، جنہیں مان رہے ہو نا انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کے سوچو، جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ ذرا رحمت فرمائیں، تھوڑا رحمت، مہربانی سے ہمیں اس کائنات میں وہ رہبر دکھائے جائیں جنہیں خدا کی پرائیویٹ عبادت میں شامل نہ کرو تو وہ اپنی عبادت وصول نہیں کرتا۔ ہمیں ایسے رہبر دکھاؤ، اور وہ ایک ہی قبیلہ ہے جس کے متعلق امام شافعی کا فرمان ہے، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ شافعی فرماتے ہیں محمد کی اہل بیت آپ کی فضیلت کے کیا کہنے، جو آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں دکھایا جائے وہ قبیلہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے۔ نمازیں 5 ٹائم پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، تو صراط الذین انعمت کا یہ ترجمہ ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس پیسہ بہت ہے۔ لوگ دولت کو نعمت سمجھتے ہیں، راستہ دولت والوں کا نہیں ہے، راستہ نعمت والوں کا ہے۔ دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا۔ مہربانی کہتے ہیں جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، پھر نعمتوں والے کون ہیں؟ وہ جن پہ درود پڑھتے ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے جی نعمتوں والے کون ہے؟ میں نے کہا نماز ختم کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے جی الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھو۔ کہنے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی، سرکاری درود جیسے انہوں نے پڑھا وہی پڑھو، وعلی آل محمد۔ میں نے کہا یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ بھئی آپ تو طلبہ و طالبات کو یہ نظریہ دیتے ہیں کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال بھی آئے تو نماز نہیں رہتی۔ اب 2 ہی باتیں ہیں، آل محمد کا ذکر نماز میں ہو رہا ہے، یا یہ مان جاؤ کہ ان کا ذکر اصل میں اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ہاں ایک یا اہلیہ ان کی مجبوری ہے، انہیں کہنا پڑتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم جتنا مہمان نواز نبی تاریخ میں ملتا ہی کوئی نہیں۔ جس دن حضرت ابراہیم کے ہاں مہمان نہیں آئے، اللہ کے نبی بھوکا رہ گیا، کھانا جب بھی کھایا مہمانوں کے ساتھ، اور اتنا مزاج تھا کھانا پکانے کا کہ فرشتے بشری شکل میں آ گئے، ان کے لیے بھی کھانا پکا کے بیٹھ گئے، حالانکہ نبی ہے، نہیں پہچان سکا فرشتوں کو کہ بشری شکل میں۔ جب کھانا سامنے رکھ کے کہا کھاؤ، انہوں نے کہا ہم تو بشر نہیں ہیں، ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی۔
ہم تو کھانا نہیں کھاتے. ابراہیم کی چوکھٹ پہ فرشتے آئے, وہ پہچان نہیں سکتا, اور حسین کے دروازے پہ جب آ کے جبرائیل نے کہا میں درزی حسین کا ہوں, فضا نے کہا پہچانتی ہوں جبرائیل ہو. متوجہ ہے سرکار آپ جی ہیں. تو ابراہیم مہمان نواز. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں, ہمارے کلچر میں مہمان نواز بندوں کو کہا جاتا ہے ڈیرے دار بندے. درود جچتا ہی آل پہ ہے, درود سجتا ہی آل پہ ہے. لہٰذا ہم, ایک صاحب کہنے لگے جی چلو یہ بات تو ہم بعد میں کر لیتے ہیں, پہلے تم توحید تو کلیئر کرو, رسالت تو کلیئر کرو. بھائی کیا مطلب ہے کہ جی آپ اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ شیعہ اللہ کو علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. میری تائید کرو, غلط فہمیاں بہت زیادہ. مہربانی صاحب.